بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فارسی کی پہلی کتاب کے 44ویں سبق کو پڑھیں گے۔ تو آج کا ہمارا سبق ہے دوست کی ملاقات، یعنی ایک دوست ایک دوسرے دوست سے ملاقات کرتا ہے اور دونوں دوستوں کے درمیان آپس میں گفتگو ہوتی ہے، اور وہ بھی فارسی زبان کے اندر۔ تو کیسے گفتگو کریں گے ہم؟ اگر ایک کسی فارسی بولنے والے دوست سے ہماری ملاقات ہو تو ہم اس سے کیسے حال چال لیں گے، کیسے بات چیت کریں گے؟ تو اس مکالمے کے اندر، اس سبق کے اندر اس کو پیش کیا گیا ہے۔ تو نمبر 1 ہے السلام علیکم، یعنی سب سے پہلے ہم سلام کریں گے۔ اگر کسی فارسی دوست سے ہماری ملاقات ہوئی، فارسی بولنے والے دوست سے ہماری ملاقات ہوئی، تو سب سے پہلے ہم سلام کریں گے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، تو ہمارا دوست جواب دے گا وعلیکم السلام۔ اس کے بعد ہم دوسرا سوال کریں گے، جیسے ہم اردو کے اندر پوچھتے ہیں خیریت سے ہیں، تو اس سے ہم پوچھیں گے مزاج عالی۔ تو مزاج عالی کا ترجمہ ہوگا مزاج شریف، یعنی آپ کا مزاج کیسا ہے، آپ خیریت سے ہیں؟ تو وہ جواب میں کیا کہے گا؟ الحمدللہ، یعنی سب تعریف ہے اللہ کے لیے۔ اور اس کے بعد ایک جملہ اور کہے گا دعائے جان شما، تمہاری جان کی دعا۔ اس کا ترجمہ ہوگا دعائے جان شما، تمہاری جان کی دعا، یعنی تمہاری دعا سے میں بخیر و عافیت ہوں، یہ مطلب ہے۔ اس کے بعد ہم کہیں گے خوش آمدید۔ مثال کے طور پر ہمارا دوست ہمارے گھر آیا تو ہم کہیں گے خوش آمدید، کہ بھائی خوش آمدید، یعنی اچھے آئے ہو، تمہارا آنا اچھا ہوا ہے۔ خوش آمدید، اس کا ترجمہ کریں گے خوش آمدید بھی کہہ سکتے ہیں اور اچھے آئے ہو یہ دعا بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پوچھیں گے ہم مردم بخیر اند، سب لوگ خیریت سے ہیں؟ کوچک و بزرگ بہ سلامت، چھوٹے اور بڑے بخیر ہیں؟ اب یہ ہمارے دوست سے سوال ہوگا فارسی زبان کے اندر۔ اب مثال کے طور پر جواب دے رہا ہے بلے، ہاں، ہمہ دعا می کنن، تمام لوگ دعا کرتے ہیں، ہمہ دعا می کنن، تمام لوگ دعا کرتے ہیں۔ تو یہ ابتدائی گفتگو ہوئی ایک دوست کی دوسرے دوست سے۔ اب آگے نمبر 2 میں، اب اس کے بعد کی جو گفتگو ہوگی اس کو پیش کر رہے ہیں۔ نمبر 2، بعد مدت تشریف آوردید۔ تو اب ہمارا دوست ہمارا گھر مثال کے طور پر بہت مہینوں کے بعد یا سالوں کے بعد گھر آیا ہے، تو ہم اسے شکایت کریں گے کہ بھئی بہت دن کے بعد تم ہمارے گھر آئے ہو۔ بعد مدت تشریف آوردید، ایک مدت کے بعد تشریف لائے، این قدر بے التفاتی، اس قدر بے توجہی ہے۔ یہ ہمارے دوست سے کہنا ہوا کہ اتنی مدت کے بعد آپ ہمارے گھر تشریف لائے، ہم سے اتنی بے التفاتی کیوں ہے؟ تو ہمارا دوست ہمیں جواب دے گا مثال کے طور پر معاف دارید، معاف کیجئے، چہ کنم، میں کیا کروں، کارہائے دنیا نمی گزارند، دنیا کے کاموں سے چھٹی نہیں ملتی۔ کارہائے دنیا، دنیا کے کار مانے کام، اور اس کی جمع کارہا ہے، کاموں، اور اضافت کی وجہ سے یا مجہول آ گیا ہے۔ تو کارہائے دنیا، دنیا کے کاموں سے، نمی گزارند، چھٹی نہیں ملتی۔ ایک تو وجہ یہ ہو گئی کہ میں اتنے دن کے بعد آپ کے گھر آیا ہوں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم کے معنی بھی، ہم دولت خانہ را بلد نبودم، نیز دولت خانہ را، میں جناب کے گھر کو بلد نبودم، نہیں پہچانتا تھا، یعنی میں آپ کے گھر کو نہیں جانتا تھا کہ آپ کا گھر یہاں پر واقع ہے، یا ایک لمبی مدت گزرنے کے بعد میں آپ کے گھر کا راستہ بھول گیا تھا۔ نمبر 3 ہے بسم اللہ، اللہ کے نام سے، جناب آغا، آپ حضور، چہ بر وقت رسیدید، کیا ہی وقت پر پہنچ گئے، یعنی مثال کے طور پر ہمارا دوست 7 بجے صبح پہنچا ہے، اچانک سے آ گیا۔ اب ہم نے ناشتے کی تیاری کر لی تھی، ناشتہ بنوا لیا تھا، اور اسی وقت ہمارا دوست آ گیا، تو ہم اس سے کہیں گے کہ بھائی آپ بہت بر وقت تشریف لائے، ناشتے کا وقت ہے، ناشتہ تیار ہے، ناشتہ کر لیجئے۔ چہ بر وقت رسیدید، کیا ہی وقت پر پہنچ گئے، چاشت حاضر است، ناشتہ حاضر ہے،
بیائید آئیے، نوش جاں فرمائید تناول فرمائیے، نوش جاں فرمائید ترجمہ ہوگا تناول فرمائیے۔ تو اب ہمارا دوست مثال کے طور پر جواب دے رہا ہے، بندہ طعام خوردہ آمدہ ام، میں ناچیز کھانا کھا کر آیا ہوں۔ بندے کا ترجمہ کر رہا ہوں ناچیز۔ بندہ طعام خوردہ آمدہ ام، میں یعنی ہمارا دوست اپنے حساب سے جواب دے رہا ہے کہ بندہ طعام خوردہ آمدہ ام، کھانا کھا کر آیا ہوں، اشتہا ندارم، کچھ بھوک نہیں ہے۔ یعنی ہمارا دوست مثال کے طور پر ناشتہ کر کے آیا تو اس نے کہا کہ جو ہے میں ابھی کھانا نہیں کھاؤں گا، ابھی بھوک نہیں ہے مجھے۔ خیر، تو کہہ رہے ہیں خیر چیزیں این جاہم نوش جا فرمائید، خیر یہاں بھی کچھ کھا لیجیے۔ خیر چیزیں کچھ چیز، این جا اس جگہ، ہم نوش جا فرمائید اس جگہ بھی کچھ چیز نوش فرما لیجیے، کچھ کھا لیجیے۔ یعنی میری بات تسلیم ہے کہ آپ گھر سے کھا کر آئے ہیں، لیکن یہاں بھی کچھ تناول فرما لیں، کچھ نوش فرما لیں۔ خیر چیزیں این جا کچھ چیز یہاں بھی، نوش جا فرمائے تناول فرما لیجیے، نوش فرما لیجیے۔ بسر شما کہ سیر ہستم، کہہ رہے ہیں بسر شما تمہارے سر کی قسم، سیر ہستم میں آسودہ ہوں، یعنی مجھے کچھ بھوک نہیں ہے۔ آگے ہے، اب مثال کے طور پر چائے آ گیا، ناشتہ ہمارے دوست نے ہمارے ساتھ ناشتہ نہیں کیا، اب چائے آ گیا تو چائے کی ہم دعوت دیں گے اس کو۔ چائے حاضر است، چائے حاضر ہے، بخورید پی لیجئے، چائے حاضر ہے بخورید پی لیجئے۔ معاف دارید آغا، آغا کا ترجمہ کریں گے صاحب، صاحب معاف کیجئے، نمی خورم میں نہیں پیتا، کہ خشکی می آرد کیونکہ خشکی لاتی ہے، چائے خشکی لاتی ہے۔ خیر از یک فنجان چہ می شود، خیر ایک پیالی سے کیا ہوتا ہے، یعنی ایک پیالی چائے پینے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔